تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ غیر مقلدین تقلید کو شرک مانتے ہیں۔ غیر مقلدین کس کو شرک نہیں مانتے؟ غیر مقلدین تو سب کو مشرک ہی مانتے۔ غیر مقلدین کے شرک ماننے سے کیا ہو جائے گا؟ شرک بن جائے گا۔ تقلید واجب ہے۔ تقلید کا مطلب ہے جس کو معلوم نہ ہو وہ دوسرے سے معلوم کرے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے چلنے کو۔ بھائی عوام کو تو دین کا پتہ نہیں، وہ کس کے پیچھے چلیں گے؟ علماء کے، اسی کا نام تقلید ہے۔ اور علماء کس کے پیچھے چلیں گے؟ اپنے سے بڑے علماء کے۔ وہ کس کے پیچھے چلیں گے؟ وہ اپنے سے بڑے کے۔ قرآن خود کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم کو پتہ نہیں تو کسی سے پوچھو جس کے پاس علم ہے۔ سوال ہے کون پوچھے؟ آپ پوچھو مجھ سے، اور میں کس سے پوچھوں؟ میں اپنے سے بڑے عالم سے پوچھوں۔ وہ کس سے پوچھے؟ وہ اس سے بڑا۔ ہاں یہ قرآن سے ثابت ہے۔ 13ویں پارے میں فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے بڑھ کر ایک عالم ہے۔ اس امت کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن و حدیث کی تشریح اور توضیح اور قرآن و حدیث سے مسائل کو کھول کر بیان کرنے والے جو لوگ اس امت میں آئے اس میں 4 بڑے ہیں۔ پوری امت کا اس پر اتفاق۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ۔ پوری امت پر لازم ہے کہ وہ ان 4 میں سے کسی ایک پر اعتماد کر کے ان کی بتائی ہوئی تشریح اور توضیح کے مطابق عمل کرے۔ یہ کیسے شرک ہو گیا؟ شرک تو کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہاں اللہ کی ذات اور صفات میں کون شریک ہو گیا؟ آپ نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا اور میں نے آپ کو مسئلہ بتایا، یہ شرک ہے؟ یہ تو عقل پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بے دین بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، ڈرایا جاتا ہے یہ بھی شرک، یہ بھی شرک، سارا شرک ہے۔ اگر آپ تقلید نہیں کریں گے تو آپ شریعت پر عمل کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس ہے کیا صورت شریعت پر عمل کرنے کی؟ مثلا خون چڑھانا، لینا، ایک کا خون دوسرے کو دینا، انجیکشن کرنا، ذرا بتاؤ امام صاحب کے بغیر، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کے بغیر قرآن و حدیث سے نکال کے دکھاؤ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو کیا کرو گے؟ اس کو تو آپ نے شرک کہہ دیا، لہذا وہ تو ہو گیا شرک۔ اب نکالو قرآن سے اور حدیث سے انجیکشن جائز ہے کہ ناجائز؟ عورت کا آپریشن کر کے بچہ پیدا ہونا یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ قرآن و حدیث سے پوچھو تو وہاں تو خاموشی ہے۔ اب کیا کرو گے؟ اب کہتے ہیں کہ اب ہم خود کریں گے۔ تو تم زیادہ بڑے ہو، ابو حنیفہ تم سے چھوٹا ہے، امام شافعی چھوٹا ہے۔ یہ امت کے بزرگوں سے اعتماد ہٹانے کی ایک مہم ہے۔ یاد رکھنا 3 بنیادیں ہیں ہماری دین پر جمنے کی، اس بات کو غور سے سنو۔ ہم جو دین پر عمل کرتے ہیں نا، اس دین پر عمل اس لیے کر رہے ہیں کہ دین 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 1 توحید۔ جو کچھ ہوگا کس سے ہوگا؟ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ہماری پہلی بنیاد۔ نمبر 2 ختم نبوت، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نے جو کچھ لینا وہیں سے لینا ہے۔ نمبر 3 اسلاف پر اعتماد، کہ ہم تک جو دین پہنچا یہ پہنچا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، یہ حضور کے ذریعے سے صحابہ تک پہنچا، صحابہ سے تابعین تک، تابعین سے تبع تابعین تک، چلتے چلتے یہ ہم تک پہنچا۔ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑو گے تو دین گیا۔ مثلا توحید نہیں رہی تو پھر کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں۔ ختم نبوت اعتماد نہیں رہا تو پھر کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اگر آپ کو اسلاف پر، بزرگان دین اور علماء پر اعتماد نہیں رہا تو پھر قرآن و حدیث کو سمجھیں گے کیسے؟ اسی پر پوری امت قائم ہے۔ انگریز نے ہندوستان کے اوپر قبضہ کیا تو یہاں کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جو سازش چلائی وہ ساری سازشیں ناکام ہو گئی۔ قرآن جلائے لاکھوں کی تعداد میں، علماء کو شہید کیا ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں نہیں ہزاروں مدرسوں کے اوپر بلڈوزر چلا دیے، داڑھی والے کو، ٹوپی والے کو جیل بھرو تحریک چلی، لیکن دین نہیں مٹا، مسلمان نہیں مٹے۔ تو وہ بیٹھے اور بیٹھ کر سوچا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ تو ان کے جو بڑے سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا اصل میں یہ 3 بنیادیں ہیں، یہ اللہ پر اعتماد رکھتے ہیں، رسول اللہ کے ختم نبوت کو مانتے ہیں، اپنے بزرگوں پر اعتماد، اس لیے یہ ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر یہ 3 چیزیں ان سے نکل جائیں تو بس پھر کچھ نہیں کرنا، یہ آزادی آزاد۔ اس کے لیے ضرورت تھی نا، تو آپ اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کسی ہندو کو لاتے تو ہندو کی بات مسلمان تھوڑا ہی مانتے، سکھ کی بات تھوڑی مانتے، اس لیے ان کو ضرورت تھی یہیں سے 3 چیزیں پیدا ہوں۔ تو توحید کا جنازہ نکالنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں میں سے ہی ایک عالم کو خرید لیا،
اور اس نے توحید والوں کو گستاخ رسول کہا اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والا کہہ کے ان سے اعتماد اٹھایا اور اللہ کے دروازے سے یہ جبین ہٹا کر آستانوں اور مزاروں پر جھکوائی کہ جو صرف اللہ کو مانتے تھے وہ اب آستانوں پر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، وہ آستانوں پر جا کر دجیاں باندھتے ہیں، وہ پیروں فقیروں سے جا کر مرادیں مانگتے ہیں۔ تو ایک بڑی جماعت اللہ اللہ کرنے والی اپنا ماتھا سجدے میں نماز میں ٹیکنے کو تیار نہیں، لیکن مزارات اور آستانوں پر جا کر سجدے کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، دجیاں باندھ رہے ہیں، نظر و نیاز چڑھا رہے ہیں۔ توحید پر ایسے تیشہ چلایا گیا اور ایک جماعت بن گئی۔ اس طرح کے لوگ جو کھلم کھلا شرک میں مبتلا ہیں، میں اس جماعت کا نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ گئے، وہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں یہ گستاخ رسول۔ ایک جماعت ایسی ہے۔ اب ضرورت تھی ختم نبوت کو ختم کرنے کی، اس کے لیے ایک آدمی کو اٹھایا پنجاب سے، اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں لیکن آخری نبی نہیں ہیں، مرزا قادیانی نبی ہے۔ تو اس پر ایمان کوئی سکھ تھوڑا ہی لایا، اس کو کسی ہندو نے تھوڑا ہی مانا، وہ تو سارے کے سارے کون تھے؟ مسلمان تھے جو مرزا قادیانی کو نبی مانتے۔ کہتے کوئی مرزائی تھا نا، مرزائی جو مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، جن کو ہم قادیانی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں دھوکہ دینے کے، مرزائی۔ ان کا کوئی مبلغ تھا، اس مبلغ نے کہیں جا کر، وہ تبلیغ کرتے تھے، تو دیکھا کہ ایک آدمی لمبی داڑھی والا پگڑا باندھ کے بیٹھا ہوا ہے اور تسبیح ہاتھ میں لی ہوئی ہے، دکان پہ بیٹھا تھا۔ آپ نے دیکھا وہی سکھ ہوتے نا، سکھ، ان کی داڑیاں ہوتی ہیں سکھوں کی، تو کبھی نہاتے ہیں نا وہ اصلی پگڑا نہیں باندھتے، ایسے جلدی جلدی رومال باندھ دیتے ہیں۔ اس نے بھی کہیں سر دھویا تھا، ایسے رومال باندھ رکھی تھی، لگتا تھا کوئی پیر صاحب، مولوی صاحب ہے، اور ہاتھ میں وہ بھی مالا جپتے ہیں، تسبیح پڑھ رہا تھا، کچھ کر رہا ہوگا، گرو کچھ، تو یہ سمجھا کہ کوئی مولوی صاحب ہے یا پیر صاحب ہے۔ اس کے بعد یہ چلا گیا مرزائی اور جا کر کہنے لگا آپ کو معلوم ہے کہ مرزا صاحب کتنے بڑے خدا دوست ہیں، ان کو الہام ہوتا ہے۔ اس سکھ نے ایسے کر کے دیکھا اس کو، وہ سمجھ گیا کہ مسلمانوں میں ایک نئی جماعت نکلی ہوئی ہے، یہ شاید اسی کا ممبر ہے، تو سنتا رہا۔ آخر میں اس سکھ نے کہا کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو مولوی جی؟ اس نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پڑھے لکھے آدمی لگتے ہیں، آپ کو معلوم ہے مرزا صاحب جو ہیں اس وقت وہ ایک خدا کے علیہ باللہ نبی ہیں، ان پہ الہام ہوتا ہے، تو ان کو مانیں۔ اس نے ساری تقریر سن کے کہا تم نے مغز ماری کی۔ سکھ نے اس کو کہا تم کو معلوم ہے ہم نے ابھی مسلمانوں کے سچے نبی کو نہیں مانا ہے، تو تمہارے جھوٹے نبی کو کہاں مان لیں گے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تب اس کو پتہ لگے کہ میں سکھ کو تقریر سنا رہا۔ تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں سکھوں نے نہیں مانا، اس کو کس نے مانا؟ مسلمانوں نے، مسلمان ہی نبی ماننے لگے۔ تو ایک جماعت ایسی تھی جن کا ختم نبوت سے اعتماد اٹھا، پھر رہ گئی تھی اسلاف سے، بزرگان دین سے اعتماد اٹھانے کے لیے، اس میں ایک جماعت آ گئی، انہوں نے کہا بس حدیث حدیث حدیث، نہ ابو حنیفہ نہ شافعی نہ مالک نہ حنبل، پھر کیا رہا تمہارے پاس؟ پھر یہ رہا نہ اس کی مانو نہ اس کی مانو، اپنی مانو۔ اب جب اپنی مانی تو کیا کرو کہ ٹوپی بھی ضروری نہیں، دین بھی، یہ دین بھی نہیں چلنے والا، اب 3 طلاق جو ہیں وہ 1 طلاق ہیں، اب 20 رکعت تراویح نہیں ہے 8 ہی ہیں۔ کیا کیا خرافات انہوں نے شروع کیے۔ یاد رکھنا چاہیے چاروں اماموں کا اتفاق ہے، اور ان چاروں اماموں کے مقابلے میں کوئی مولوی ہم مانتے نہیں۔ ان چاروں اماموں کا اتفاق ہے 3 طلاق دے دی تو کتنی ہو گئی؟ 3۔ نماز کی رکعات تراویح میں کتنی ہیں؟ 20۔ سب کا اتفاق ہے۔ آج تک خانہ کعبہ اور مسجد نبی میں 20 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ یہ جو سناتے ہیں نا یہاں آ کے کہ وہاں رفع دین ہوتا ہے، تم نہیں کرتے، تو تمہیں رفع دین نظر آتا ہے جس وقت تراویح پڑھی جاتی ہے اس وقت اندھے ہو جاتے ہو کہ وہاں 20 رکعت پڑھی جا رہی ہے؟ اس لیے یہ جو باتیں چلتی ہیں ان باتوں میں نہ جائیں۔ تقلید کہتے ہیں کسی بھی امام پر یہ اعتبار کر لینا کہ جو قرآن و حدیث کا مسئلہ یہ بیان کر رہا ہے اس کے بعد اس کی دلیل موجود ہے، ہم اس بنیاد پر اس پر بھروسہ کر کے اس کا بتایا ہوا فتویٰ عمل میں لا رہے ہیں۔